بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا، یہ بہت اہم باب ہے، ضروری باب ہے اس تمام مباحث کا جو ہم ابھی خلاصہ کر کے لائے ہیں، اور تقریباً علوم الحدیث کے متن میں آنے والی تمام مباحث کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یاد بھی کروائیں گے ٹیسٹ کے ذریعے۔ تو اس میں یہ کتاب النکاح بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نکاح جو ہے وہ ضرب یضرب نکح ینکح سے ہے، مصدر ہے، اس کا معنی ہے حقیقی طور پہ شادی کرنا، اور مجازی معنی اس کا ہوتا ہے ملنا، جمع کرنا وغیرہ۔ نسب، شریعت نے جو ہے وہ نسب مقرر کیا ہے، اور نسب خونی رشتے ہوتے ہیں، پھر رضاعت کی وجہ سے کچھ رشتے حرام ہوتے ہیں، پھر اسی میں متبنہ کی اصطلاح ہے۔ اور متع میں یہ ہے کہ کسی عورت جو ہے وہ مقررہ وقت تک کے لیے معاوضے کے بدلے نکاح کرتے ہیں، اس کو متع کہتے ہیں۔ پرانے قدیم زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں اس کی گنجائش موجود تھی، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش ختم کر دی گئی، اور نکاح کو جو ہے وہ نکاح کے اندر کوئی بھی اگر ایسی شرط لگائی جائے گی تو وہ فاسد قرار دی جائے گی۔ اور بنیادی طور پر یہ نکاح متع جو ہے وہ نکاح موقت ہے۔ نکاح موقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مخصوص وقت کے لیے نکاح کرتے ہیں، تو شریعت نے ایسے نکاحوں کو حرام کر دیا ہے۔ اور البتہ فقہاء نے بعض ایسی صورتوں میں نکاح مسیار کی کسی درجے میں گنجائش دی ہے۔ آج کل یہ ایک موضوع ہے، انٹرویو میں لاسٹ ٹائم بھی پوچھا جا رہا تھا، نکاح مسیار۔ نکاح مسیار یہ عرب کے بعض علماء نے اس پہ فتویٰ دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں وقت کی قید نہیں ہوتی میاں بیوی دونوں کی طرف سے، البتہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو حقوق معاف کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرد کے ذمے جو ہے وہ عورت کا نفقہ سکنا ہے، اس کی رہائش، اس کے انتظامات ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ مرد کے ذمے جو ہے، عورت کے ذمے جو ہے وہ مرد کی خدمت ہے، اور اس کی عزت و ناموس کا تحفظ ہے وغیرہ جو ہے، اور اس کے حکم کی تابعداری ہے۔ یہ ایک نکاح کا ایک کنسیپٹ ہے جو شرعی کنسیپٹ بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے ایسے مرد و خواتین جو مختلف اداروں میں یا مختلف ملکوں میں یا اپنے شہروں سے باہر، یا ایسی ایج فیکٹر آ جاتا ہے، یا مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ان کی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو حقوق معاف کر دیتے ہیں، کہ مرد عورت کے نفقہ سکنا کا ضامن نہیں ہوتا، جبکہ عورت جو ہے وہ مرد کے لیے کسی طرح کی خدمت کی جو ہے وہ ضامنہ نہیں ہوتی، تو البتہ وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک جائز سی صورت ہے، باقی کچھ صورتیں اس کی بھی حرام ہیں۔ البتہ نکاح موقت ایک ضعیف قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بعض جو فقہ حنفی کے ناقدین ہیں وہ یہ لاتے ہیں، تو جس سے امام ابو یوسف نے رجوع فرما لیا تھا۔ نکاح موقت کی کوئی گنجائش نہیں ہے فقہ کے اندر بھی، اور نکاح متع جو ہے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حج کے پڑھانے کے موقع پر حضرت علی کو بھیجا تھا، اور یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ اعلان فرما دیا تھا کہ نکاح متع جو ہے وہ اب سے حرام کر دیا گیا ہے، اگرچہ حرمت اس کی اس سے پہلے کی تھی۔ حلالہ کی صورت یہ ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، اور طلاق مغلظ آپ سمجھتے ہیں کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ 3 طلاقیں سری، 3 طلاقیں جب ہو جاتی ہیں تو اس کو طلاق مغلظ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ مغلظ کے بعد جو ہے وہ حلالہ کی صورت ہوتی ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، وہ پھر اس کو چھوڑے اور پھر دوبارہ وہ پہلے مرد کے پاس جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نکاح حلالہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو قیدیں لگا کر حلالے کی بعض صورتیں ہیں جو کہ تو یہ اس کی قطعاً کوئی اجازت گنجائش نہیں ہے، شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ البتہ اس میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حلالہ جو ہے وہ جانبین سے نہ ہو بلکہ ایک جانب سے ہو، یعنی مثال کے طور پہ کہ اگر ایک تیسرا بندہ جو انوالو ہے اس معاملے میں، تو وہ فرق آخر کو بتائے بغیر، یعنی اس پہلے مرد کو بتائے بغیر عورت کے رشتہ داروں سے مذاکرات ان کے درمیان میں طے ہوں کہ جن کا گھر بس جانا چاہیے وغیرہ، تو اگر اس طرح بغیر ایک فریق کو بتائے بغیر اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو تو اس میں بعض حضرات اس کی گنجائش بھی نکالتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ہے جی
اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی نکاح شغار. یہ بھی سمجھ لیں، نکاح شغار یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو رشتہ دے گا. یہ زمانہ جاہلیت میں شغار کی صورت ہوتی تھی، اور یہ جتنی بھی صورتیں ہیں شغار کی یہ جائز نہیں ہے. خطبہ منگنی کرنے کو کہتے ہیں. مہر، حق مہر آپ سمجھتے ہیں، جو بیوی، جو یہ منافع بزو کا بدل ہے، یاد رکھیے گا. منافع بزو جو ہے عورت کا، اس کا بدل ہے حق مہر جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اور حق مہر کی وہ مالکہ ہوتی ہے، اور وہ حق مہر دینا اس کے ذمہ واجب ہے. اگر مرد نہیں دے گا تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ پکڑا جائے گا. تو باقی مہر کے کئی نام ہیں مختلف علاقوں، اور اس کے لحاظ سے کئی نام ہیں. باقی ولیمہ جو ہے وہ ایک مسنون عمل ہے. اور اس کے بعد جی طلاق میں بندھن کھولنا، گرہ کھول دینا، تو یہ طلاق ہے. اور تطلیق سے طلق یطلق، اور اسی سے الطلاق ہے. تو یہ جتنے بھی، یعنی ابغض الحلال عند اللہ، جتنے بھی حلال کام ہیں اس میں سب سے ابغض جو ہے وہ یہ طلاق کا عمل ہے. طلاق میں جی طلاق کی بنیادی طور پر جو اقسام ہیں اس میں طلاق رجعی اور طلاق بائن اور طلاق سری ہے. سری ہو کنایا، یعنی وہ ایک ہی قسم میں. رجعی ہے جی کہ ایسی طلاق جس میں شوہر کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، اور وہ 2 طلاقوں میں. اب یہ بھی سمجھ لیں ذرا اچھی طرح سے کہ طلاق رجعی اور طلاق بائن میں کیا فرق ہوگا. طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ صریح لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے دے، لفظ طلاق استعمال کرے اور اس سے طلاق دے، اور ایک طلاق دے یا 2 دے دے. اس صورت میں اس مرد کو رجوع کا حق حاصل ہوگا. اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. بائن کیا ہے؟ بائن یہ ہے کہ کنایہ الفاظ سے اور نیت جو ہے وہ اس کی کرے. تو ایسی صورت میں جو طلاق ہوتی ہے اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو کہے کہ ہمیشہ کے لیے تو میرے گھر سے چلی جا، اور نیت طلاق کی کرتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے نیت طلاق کی کرے، تو طلاق بائن واقع ہوتی ہے. اس کے بعد ہے جی طلاق سری. سری وہ جس میں الفاظ صراحت سے ہوں طلاق کے، اور کنایہ وہ جس میں کنایہ الفاظ استعمال ہوئے. اور یاد رکھیے گا کہ کنایہ الفاظ سے ہمیشہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے. سری الفاظ سے طلاق جو ہے وہ رجعی واقع ہوتی ہے. یہ اس لیے تاکہ شریعت جو ہے وہ اس کو روک رہی ہے اس عمل سے. اچھا جی، طلاق سنی اور طلاق بدعی. طلاق سنی یعنی طہر میں طلاق دے، طہر ہو، پاکی کا دور ہو، اس میں طلاق دے، اور ایسی پاکی ہو جس میں قربت بھی حاصل نہ کی ہو، تو یہ طلاق سنی ہے. اور بدعی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے بغیر، حالت کا تعین کیے بغیر جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی رجوع. رجوع یعنی اگر طلاق رجعی ہے اس پہ اس کو ظاہر ہے رجوع کا حق حاصل ہے، تو رجوع کہنے سے بھی ہو جاتی ہے، رجوع کسی کو وکیل بنانے سے بھی ہو جاتا ہے، رجوع عورت اپنی بیوی کو چھونے سے بھی ہو جاتا ہے وغیرہ. تو یہ رجوع ہو جائے گا. اس کے بعد ہے جی خلا. خلا عورت شوہر کو ناپسند کرتی ہے یا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اس سے مزاج نہیں ملتا. تو ایسی صورت میں جو مہر دیا گیا ہے یا جو چیزیں دی گئی ہیں مرد کی طرف سے، وہ واپس دے کر اس سے علیحدگی کا اختیار طلب کرے، تو یہ خلا کہلائے گا. اور خلا اکثر فقہا کے نزدیک طلاق کے درجے میں ہے. ایلا. ایلا قسم کھانے کو کہتے ہیں. شوہر قسم کھاتا ہے اپنی بیوی کا جو ہے وہ کہ 4 ماہ یا اس سے کم مدت تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا. اگر وہ نہیں آتا تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر اس سے پہلے آ جاتا ہے تو پھر اسے کفارہ دینا پڑے گا. اسی طرح جو ہے نا زہار کیا ہے؟ زہار جو ہے وہ مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے انت علیہ کا ظاہری امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یعنی کہ تو جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے اسی طرح تو بھی مجھ پہ حرام ہے. اگر ایسا ہوا تو اس صورت میں کفارہ زہار ہوگا، کیونکہ یہ حرام کا مرتکب ہوا ہے. طلاق اس میں نہیں ہوگی. کفارہ زہار یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے گا، یا پھر 2 ماہ کے روزے رکھے گا، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اس کے بعد ہے جی لعان کا مسئلہ. لعان کا مسئلہ یہ ہے کہ جی تہمت لگائی، زنا کی تہمت شوہر اپنی بیوی پہ لگا دیتا ہے. اب اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ میں تو زنا نہیں کیا. تو ایسی صورت میں عدالت کے سامنے 4 مرتبہ وہ اللہ کی قسم کھا کے گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. اس کے جواب میں بیوی بھی ایسے ہی قسمیں کھائے گی. پھر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کی جدائی ڈال دی جائے گی، اور اس عمل کو عمل لعان کہتے ہیں. اس سے طلاق مغلظ ہو جاتی ہے، بالکل کلیہ حرام ہو جاتی ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء. ان کے پاس گواہ بھی نہیں ہیں اور بیوی پہ تہمت لگا دی ہے، تو اب اس صورت میں لعان کا عمل دہرایا جائے گا.
اس کے بعد آ جاتا ہے جی پھر طلاق کے بعد عدت ہے۔ عدت یعنی العدہ بمعنی شمار کرنا، تو عدت ایسی مدت ہے جسے عورت شادی کی وجہ سے اپنے شوہر کی وفات پر یا اس کے چھوڑ دینے پر یا خلا وغیرہ کے حوالے سے گزارتی ہے، تو وہ ہے جی۔ یاد رکھیے گا احناف کے ہاں جو عدت کا جو شرعی طریقہ ہے تو وہ 3 حیض ہے۔ عورت کی جو عدت ہے وہ 3 حیض ہے۔ طہر اس لیے نہیں کہ طہر کے دن مقرر نہیں کیے جا سکتے، اس لیے 3، 1، 2 اور 3 کے بعد وہ جو ہے وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ اس کی ہے جس کی طلاق ہو۔ اگر اس میں کچھ صورتیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ جس کا خامد فوت ہو جائے تو اس عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی عورت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کی جو عدت ہوگی وہ وضع حمل ہوگی، وہ جیسے ہی اس حمل وضع ہوگا، چاہے وہ اپنے شوہر کی وفات کے جو ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو، تو وہ وضع حمل کے بعد جب نفاس کا زمانہ گزارے گی تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ آگے نکاح کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد جنایات آ جاتے ہیں جی، جنایات جرائم کو کہتے ہیں۔ اسی طرح دیات جو ہے وہ، دیت کا معنی ہے خون بہانا، ایسا مال جو کسی جرم کی وجہ سے خون بہا کے طور پہ دیا جاتا ہے اس کو ہم دیت کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی طرح جو ہے وہ قصاصہ آ جاتا ہے۔ قصاصہ یہ ہے کسی بستی میں، کسی شہر میں کوئی آدمی جو ہے وہ مارا ہوا پایا گیا ہے، لیکن اس کے قاتل کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو اب اس کا جو قتل ہے اس پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، لیکن مقتول کا جو قتل ہوا ہے اس کا جو بھی ولی ہے، والد ہے، بھائی ہے، جو وہ قتل کا الزام ایک جماعت پہ لگا رہا ہے اور ان کے خلاف اس کے ثبوت بھی کمزور ہیں، جس علاقے میں مقتول پایا گیا اس کے ساتھ ان کی دشمنی بھی تھی، مقتول کے اولیاء سے ان کے خلاف پھر 50 قسمیں لینے کا کہا جائے گا، اور اس کو قصاصہ کہا جاتا ہے، قسمیں لینا۔ اس کے بعد ہے جی یہ جنایت سے جانی مجرم کو کہتے ہیں، جو کسی کا جانی یا مالی نقصان پہنچاتا ہے۔ مرتد جو بخوشی اسلام کے بعد کفر کی جانب جائے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ حدود حد کی جمع ہے، ایسی سزائیں جو گناہ کی وجہ سے مقرر کی ہوں اس کو جو ہے وہ حدود کہتے ہیں، جو ثابت ہوں قرآن و سنت سے، اور اس کے علاوہ جو قاضی دے اسے تعزیرات کہتے ہیں۔ اب ان حدود میں حد قذف ہے۔ قذف کا بنیادی معنی ہے پھینکنا۔ اس سے مراد آدمی کسی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کی سزا میں حد نافذ کی جاتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ حد قذف 80 کوڑے ہیں، اگر غلام ہوگا تو 40 کوڑے ہیں۔ اسی طرح حد الشارب یعنی شرابی، شرب کرنے والا، اس کی جو حد ہے وہ حاکم اپنی ثوابدید پر بھی کر سکتا ہے، لیکن بعض حضرات علماء نے شرابی کی جو حد ہے، شراب کی جو 40 کوڑے رکھے ہیں، اور اگر کثرت سے شراب پیتا ہے تو پھر اس کو 80 کوڑے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں تعزیرات۔ تعدیباً مارنا، ایسی سزا جو حد کے علاوہ ہلکے درجے کی سزا ہو، تعزیر ہو، تو اس کو جو ہے وہ تعزیر کہتے ہیں، اور یہ کم سے کم 10 کوڑے ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ جہاد مجاہدہ سے جی، جاہدہ یجاہد، مجاہدہ باب مفاعلہ سے، اس کا معنی ہے محنت، مشقت کرنا، لڑائی کرنا۔ اصطلاح میں جہاد سے مراد ہر وہ محنت اور کوشش ہے جو غلبہ اسلام کے لیے ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، لسانی ہے، قلمی ہے، جانی ہے، مالی ہے، تمام کوششیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ غزوہ جی، غزوہ جو ہے وہ اہل سیر کے ہاں ہر اس لڑائی کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہے، وہ غزوہ ہے۔ اور جو ہے وہ جزیہ سے مراد ایسا معاوضہ ہوتا ہے جو ذمیوں سے اسلامی ریاست میں رہنے اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے بدلے میں لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اطعمہ ظاہر ہے طعام کی جمع ہے۔ ذی ناب، ذی ناب وہ درندے ہیں جو کچلیوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں، جو ان کے پنجے وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی اپنے الگ 2 دانتوں سے جو ہے شکار جو کچھ پکڑتے ہیں اور پھر ان سے وہ اس کو کھاتے ہیں، جیسے کہ شیر اور بھیڑیا وغیرہ۔ ذی مخلب ایسا پرندہ جو اپنے پنجوں کے ذریعے شکار کرتا ہے، چیل اور باز وغیرہ۔ عقیقہ، عقیقہ جو ہے وہ باب نصر ینصر سے، عقیقہ یا عقوق مصدر ہے، اس سے مراد ایسا عمل ہے جس میں جانور نو مولود جو ہے وہ بچے کی طرف سے پیدائش کے 7ویں دن جو ہے وہ اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور یہ بچی کی جانب سے ایک جو ہے وہ بکری، اور بچے کی جانب سے جو ہے وہ 2 بھیڑ یا بکری، یعنی بھیڑ ہو یا بکری ہو، اور نر ہوں یا مادہ ہوں تو وہ جو ہے وہ عقیق کہلائے گا۔ اچھا جی، ایمان، ٹھیک ہے جی، یمین سے قسم، دایاں ہاتھ کو بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد ایسا مضبوط عقد ہے جس کے ذریعے قسم اٹھانے والا کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے کا عزم کرتا ہے، اور اگر اس نے جھوٹی قسم کھا لی تو پھر اس میں کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا ہے، یا کپڑے ہیں، یا غلام یا باندی کو آزاد کرنا ہے، اور جو یہ نہ ہو سکے تو پھر آخری حد یہ ہے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ نظر جی،
یہ نصرہ باب سے نصرہ ینصرو سے جو ہے وہ نظر ینظرو ہے، اور اس کا معنی ہے نظر ماننا، یعنی کسی خیر یا اچھے کام کو جو کہ غیر واجب تھا اس کو اپنے اوپر واجب کرنا، یہ نظر کہلاتا ہے، اور اس کا پورا کرنا پھر ضروری ہوتا ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ ضروری نظر مانے اور نہ کرے، یہ قسم کے درجے میں ہے، یہ جو ابھی آپ نے قسم کا کفارہ پڑھا ہے یہ اس پہ لازم ہو جائے گا۔ قضا جی، قضا فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑوں کے درمیان، تنازعات کے درمیان، اور شرعی فیصلہ کرنے والے کو قاضی کہتے ہیں۔ دیوس ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر میں بے حیائی کو فروغ دے۔ بعض رات نے کہا ہے جس کے سامنے اس کی بہو، بہن، بیٹی بے پردہ ہو یا وہ اور غیرت نہ کھائے وغیرہ۔ قصاص، قصاص بدلے کو کہتے ہیں جی، کہ کسی کو اس کے جرم کی سزا اس کے جرم کے مثل دینا، یہ قصاص ہے، جیسے قتل عمد کے بدلے قتل کرنا، یہ قصاص ہے۔ اچھا جی، اسی طرح حدیث میں طاغوت کا لفظ ہے ہر وہ شاہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ اس پہ راضی ہو، خواہ وہ شیطان ہو، بت ہو یا انسان ہو، تو وہ طاغوت میں آتا ہے، یا جو خود کو الہی صفات کا حامل سمجھتا ہے یا اسے سمجھا جاتا ہے تو وہ بھی طاغوت کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ ایسے ہے، طاغوت ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اور احادیث میں اس پر بڑی وعیدیں ہیں۔ تو یہ آپ کی جو ہے نا جی یہ فائل مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی بنا لیتے ہیں ترتیب۔ پہلے درجے میں جو ہے وہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ الاصطلاحات فی علم الحدیث میں جو اصطلاحات علوم الحدیث ہیں جو کہ یہاں تک ہیں، اس میں صفحہ نمبر جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا جی صفحہ نمبر 16 تک ہیں، تو یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ کل ہو جائے گا اس کا، تو آپ ان کو ویسے ہی آپ کو یاد ہیں، وہاں بھی آپ کو یاد کروائی گئی ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ پہلا ٹیسٹ اس میں سے لے لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتابوں کے طے کر لیتے ہیں، کتاب الطہارت کا لے لیں گے، اور اسی طرح پھر آگے چلیں گے تو آگے کتاب الصلاۃ ہے، بیوع ہے، حج ہے، کتاب النکاح ہے، دو کتابیں کر کے اس طرح ٹیسٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے اچھی تیاری بھی ہو جائے گی۔